امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے سیز فائر پر زور دینے کے باوجود فلسطین پر اسرائیلی حملے رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ آج غزہ میں اسرائیل کی طرف سے درجنوں فضائی حملے کیے گئے، متعدد عمارتیں تباہ ہوئیں۔ اسرائیل کی طرف سے جارحانہ بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ لڑائی اس وقت تک نہیں رکے گی جب تک ہم مکمل اور دیرپا خاموشی نہیں لے کر آتے۔ اب تک اسرائیل کی طرف سے حملوں میں 213 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جس میں 61 بچے اور 36 خواتین بھی شامل ہیں۔ غزہ میں اب تک 450 عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں، جس میں 6 اسپتال اور 9 پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹرز بھی شامل ہیں۔ صرف یہی نہیں، غزہ کی واحد کورونا کی ٹیسٹنگ لیبارٹری بھی اسرائیلی حملوں کی وجہ سے بند ہو گئی ہے، کیونکہ حملوں کی وجہ سے لیبارٹری کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اور اقوام متحدہ کی ہیومینیٹیرین ایجنسی کے مطابق اسرائیلی حملوں کی وجہ سے فلسطین میں 52,000 لوگ پناہ گزین بن چکے ہیں، جس میں سے 47,000 لوگوں نے اقوام متحدہ کے زیر نگرانی چلنے والے اسکولوں میں پناہ لی ہے۔ اس پوری صورتحال کے پیش نظر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمارتوں پر اسرائیلی فضائی حملے جنگی جرائم میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق ادارے نے اسرائیل کی طرف سے رہائشی گھروں میں 4 جان لیوا حملوں کو ڈاکیومنٹ کیا ہے، جس میں اسرائیل کی طرف سے حملے سے پہلے کوئی وارننگ بھی نہیں دی گئی تھی۔ عالمی عدالت انصاف سے اس معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق اسرائیل نے 11 مئی کو 2 رہائشی عمارتوں پر حملہ کیا، جس میں 30 لوگ مارے گئے اور ان 30 لوگوں میں 11 بچے بھی شامل تھے۔ اسی طرح 14 مئی کو ایک عمارت پر اسرائیلی حملے سے 1 ماں 3 بچوں سمیت ماری گئی۔ صرف یہی نہیں، آج ویسٹ بینک میں ہڑتال کے دوران مظاہرے بھی ہوئے اور فلسطینی شہری اور اسرائیلی پولیس کے درمیان جھڑپ بھی ہوئی۔ مظاہروں کو روکنے کے لیے ربڑ بلٹس اور شیلنگ کا استعمال کیا گیا اور جھڑپ میں 90 سے زائد فلسطینی شہریوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ عالمی دنیا بھی اس تنازع کو لے کر خدشات کا اظہار کر رہی ہے۔ پرسوں یعنی 20 مئی کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا فلسطین پر حملوں سے متعلق ہنگامی اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس اجلاس میں شرکت کے لیے آج ترکی پہنچ گئے اور وہاں سے وہ ترک اور فلسطینی وزراء خارجہ کے ساتھ نیو یارک کے لیے روانہ ہوں گے۔ آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ فلسطینی وزیر خارجہ کی روانگی میں رکاوٹیں ڈالی گئیں، ان کی آمد میں تاخیر ہوئی ہے۔ وہ کل اپنے ہم منصبوں کے ساتھ نیو یارک کے لیے روانہ ہوں گے۔ اس وقت فلسطین میں اور گراؤنڈ کیا صورتحال ہے، ہمارے ساتھ وہاں سے 2 صحافی موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم یوسف حمدان سے بات کریں گے جو گراؤنڈ کی سچویشن بتا رہے ہیں، پھر وفا الدینی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی۔ یوسف حمدان، کیا اس وقت بتا رہے ہیں، کس طریقے سے حملوں سے متاثر ہوئے ہیں، کیسا آمنے سامنے کا بھی معاملہ ہے وہ بتا رہے ہیں، ذرا دیکھیے۔ The situation in here is getting even harder day by day, and what's going in here in Gaza is really something so horrific. It's considered as a massive disaster. Now we are gonna show you the effects of the devastation that the Israeli occupation caused after targeting some area here. As we can see the shrapnel here. This is shrapnel from the Israeli occupation war plans, and you see these holes. You see, you can imagine how deep these holes are. They are. I'm not lucky to show you the sounds of these massive explosions. I have a video for all of these from the sound of this bombing of these target places. Why the Israeli war plans target these? You see, they don't even let the trees let it alone. They also target it, and as you can hear now, the Israeli Iron Dome is trying to intercept the Palestinians firing rockets toward the Israeli settlement. We are really in danger. We may be in heaven in any moment, so we have to evacuate from here sooner rather than later. I have to cancel it.
حال نظر آ رہی ہے. وفا الدینی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, صحافی ہیں, غزہ سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں. آپ کا بہت شکریہ. ذرا نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے حملے ہو رہے ہیں, اگر غزہ میں, اور اگر کوئی جوابی کارروائی ہو بھی, راکٹ بھی ہو, تو کس طریقے سے انٹرسیپٹ کرنے کا باقاعدہ طور پر اسرائیل کے پاس تو نظام موجود ہے, مگر فلسطین میں عمارتیں تباہ ہو رہی ہیں, اسپتال تباہ ہو رہے ہیں. اس وقت ایز آف ناؤ کیا صورتحال ہے جب آپ رپورٹ کر رہی ہیں؟ آج بھی کیا بہت زیادہ کارروائیاں ہوئی ہیں اور بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے؟ Firstly, thank you so much for having me. And regarding مجھے پروگرام میں بلانے کا شکریہ. اور ہاں, جو اس وقت یہاں صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے لوگوں پر حملہ کیا, جارحیت کی, جو اب بھی جاری ہے. ابھی کچھ سیکنڈ پہلے ہی میں نے ایک زوردار دھماکے کی آواز سنی. انہوں نے میرے محلے میں ایک گھر پر بمباری کی. میں امید کرتی ہوں کہ اس حملے میں کوئی زخمی نہ ہوا ہو. اب تک 213 سے زائد فلسطینی مارے جا چکے ہیں, جن میں سے 67 بچے اور 39 خواتین شامل ہیں, اور اسرائیلی جارحیت میں اب تک 1000 سے زائد فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں. اور ہاں, دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے اتنے زیادہ I think they targeted the same house. مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اسی گھر پر دوبارہ حملہ کیا ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ نے یہ آواز سنی ہے کہ نہیں. وہ ایک گھر پر کئی دفعہ حملے کرتے ہیں, لوگوں کے آنے کا انتظار کرتے ہیں کہ لوگ وہاں اپنا سامان لینے آئیں, اور جب وہ آتے ہیں تو پھر وہ اس جگہ پر دوبارہ بمباری کرتے ہیں. وہ جس گھر پر حملہ کرتے ہیں اس پر میزائل گراتے ہیں. They just launched several missiles on the houses that they target. ہم دعا گو ہیں آپ سب محفوظ رہیں, یہ صورتحال بہتر ہو. مگر ظاہر خبریں یہ بھی آئیں کہ صرف اور صرف گھروں کو نہیں انہوں نے ٹارگٹ کیا, اسپتالوں کو ٹارگٹ کیا, جس کی باقاعدہ طور پر اب تو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز خبریں بھی واضح طور پر دے رہی ہیں. پاور پلانٹ کو ٹارگٹ کر دیا, جس کی وجہ سے بجلی متاثر ہو رہی ہے. پانی کی کمی کا اس وقت سامنا ہے. اس وقت کیا صورتحال ہے جو لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں؟ خوف تو ظاہر اپنی جگہ موجود ہے, زخمی ہو رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, مگر اس کے علاوہ کیا کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان تمام اسرائیلی کارروائیوں کی وجہ سے؟ Like I can tell you, since the very beginning of this aggression, اسرائیلی جارحیت کے آغاز سے یہاں جو سولر پلانٹس ہیں وہ کام نہیں کر رہے, کیونکہ بارڈر بند ہونے کی وجہ سے فیول نہیں ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں سولر پلانٹس بھی بند ہو جائیں گے, تو ہمارے پاس بالکل بھی بجلی نہیں ہوگی. اس وقت ہمارے پاس روزانہ صرف 3 گھنٹے بجلی ہوتی ہے, اور کچھ علاقوں میں پانی بالکل بھی موجود نہیں, اور وہاں کے رہائشی دوسرے علاقوں پر انحصار کرتے ہیں. وہ دوسرے علاقوں سے پانی لینے کے لیے لمبا سفر طے کرتے ہیں. یہاں کے لوگوں کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ وہ بنا پانی اور صرف 3 گھنٹے کی بجلی پر گزارا کریں. ہر چیز کا انحصار پانی اور بجلی پر ہوتا ہے, اور یہاں آئے روز دھماکوں سے صورتحال مزید سنگین ہو گئی ہے. غزہ پر اسرائیلی حملے سے پہلے یہاں کورونا کی وبا پھیلی ہوئی تھی, تو یہاں کے اسپتالوں پر پہلے ہی زیادہ بوجھ تھا, اور کئی سالوں سے اسرائیلی حملوں نے یہاں کے صحت کے نظام کو بری طرح متاثر کیا ہے. یہاں نظام صحت تباہی کے دہانے پر ہے, جس کی وجہ کورونا اور اسرائیلی محاصرہ ہے. اسرائیل کی طرف سے یہ پہلا حملہ نہیں ہے, یہ چوتھا حملہ ہے. پہلے 2008 میں, پھر 2012 اور 2014 میں حملہ کیا گیا, اور ان 4 حملوں میں اب تک 4000 سے زائد فلسطینی مارے گئے ہیں. تو اس وقت یہاں اسپتالوں کا کام بڑھ چکا ہے, اور انہیں اس وقت دشواری کا سامنا ہے. اسپتال تباہی کے دہانے پر ہیں, مگر میں امید کرتی ہوں کہ ایسا نہ ہو, کیونکہ یہاں زخمیوں کی ایک بڑی تعداد ہے, اور ان ہسپتالوں سے ان کا علاج ہو رہا ہے. because we just depend on them,